NAR TV نریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. تو آج ہم نے پھر ڈاکٹر خادم حسین صاحب کو زحمت دی ہے کہ کچھ سلسلوں میں ہماری رہنمائی کریں، اور چونکہ ہم نے پہلے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو بڑا مزہ آیا تھا اس میں، اور ہم نے سول سماج کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، اس کی ہوتا کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. تو ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو اکثر ہماری عمومی گفتگو کے اندر آتا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں کیا رہی ہیں، اور ان کا کتنا تعلق جو ہے ایک عام آدمی کے ساتھ رہ گیا، یا یہ کوئی عام آدمی کے بغیر ہی کوئی اپنی سولو فلائٹ پہ چلی گئی ہیں سیاسی جماعتیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت آسان سا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عام آدمی کے اور سیاسی جماعت کے تعلق کو؟ پہلی بات تو یہ ہے عامر صاحب، سوال بہت اچھا ہے اور بہت گہرا ہے. اصل میں تو آپ نے تو سادہ کی بات کی، لیکن سادہ نہیں ہے، گہرا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو بھی مختلف درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک قسم کی سیاسی جماعتیں وہ ہیں جن کا وجود پاکستان بننے سے پہلے سے بھی تھا. کسی نہ کسی حوالے سے اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، سیکولر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، نظریاتی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. ایک تو وہ سیاسی جماعتیں ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو پاکستان کے بعد یا پھر جو پہلی والی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک دوسری شکل، ایک دوسرا ورژن پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا. وہ بھی کچھ مارشل لاؤں کے اندر پیدا ہوا. مثلا ایوب مارشل لا کے دوران بھی ہوا، ضیاء مارشل لا کے دوران بھی ہوا. آپ نے دیکھا کہ مشرف کی مارشل لاؤں کے دوران بھی یہ ہوا. تو وہ جو دوسری قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں اس پہ تو بعد میں بات ہو سکتی ہے کہ وہ تو بالکل اشرافیہ یا اختیار والا جو طبقہ ہے اسی کے مقاصد کے لیے وہ وجود میں لایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ عوام کے لیے یا عوامی یعنی وہ عوام کے اندر سے نہیں اٹھا ہوتا ہے. وہ سیاسی جماعت عوام کے اندر سے اٹھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کا منشور بھی وہی نہیں ہوتا. وہ بتاتے تو ہیں لیکن ان کا منشور بھی وہ نہیں ہوتا. جو پہلی والی جماعتوں کا ذکر میں نے کیا درجہ بندی کے اندر، اصل میں ہمارے بحث کا موضوع وہ ہے. تو وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں، ظاہر ہے کہ سماجی تبدیلیاں آتی ہیں، سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں، معاشی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ تبدیلیاں بھی آتی جائیں گی. لیکن جو زیادہ منظم طور پہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی اس ملک میں کوشش کی گئی ہے تو اس کا اثر بھی آپ کو نظر آئے گا. ایک تو ان کی آواز بند کی گئی، ان کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نقصان پہنچا دیا گیا مختلف وقتوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کو. بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ تاریخی طور پر اگر سیاسی جماعتوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کی سزا بھی اپنے حصے سے زیادہ بھگتی ہے، بہت زیادہ ان کو ملا ہے. یعنی تاریخی جو قرض تھا وہ بہت زیادہ پورا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکمران طبقے کی طرف سے، اشرافیہ کی طرف سے ان کو مسلسل عوام سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا اثر بھی آپ کو اس میں نظر آئے گا. دوسرا جو ہے اثر وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ان کو کنیکٹ کرنا چاہیے تھا عوام کے ساتھ، وہ اس کنیکٹیویٹی میں مختلف رکاوٹیں حائل ہو گئی ہیں. اور وہ رکاوٹیں بھی کچھ اس طرح ہے کہ حکمران اشرافیہ کی طرف سے ہیں، لیکن کچھ ریجنل حالات جو خطے کے حالات ہیں، کچھ بین الاقوامی حالات کا بھی اس پہ بہت زیادہ اثر ہوا، جس کی وجہ سے بھی وہ کنیکٹیوٹی، مثلا یہ پورا جو افغان جہاد کا دور تھا تو اس میں بہت سارا جو کنیکٹیوٹی تھی وہ کنیکٹیوٹی بہت کم ہو گئی یا وہ تعلق بہت کم رہ گیا. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی یہاں پہ کسی مستحکم سیاسی نظام کو آگے لے جانا ہوتا ہے یا ان کو یا اس نظام میں استحکام کا مقصد ہوتا ہے یا مراد ہوتی ہے، تو سیاسی جماعتیں ہی آگے آتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر نیگوشیٹ کر کے کچھ نظام چلانے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ ہے سیاسی جماعتوں کا جو آج کا ہے نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں اور ایسا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور عوام کے درمیان تعلق ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ ہے بنسبت براہ راست اس کے. سیاسی جماعت اس طرح سمجھ رہی تھیں کہ شاید یہ جو پاپولزم کا پورا ایک لہر ہے
وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے ہے، اگرچہ میرا خیال ایسا نہیں تھا، لیکن سیاسی جماعت اس طرح سمجھ رہی تھیں۔ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس طرح نہیں تھا، وہ ان کا جو نظام تھا، یعنی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے وہ براہ راست فزیکل کنیکٹیویٹی میں مدد تو دے سکتی ہے، اس کی متبادل نہیں ہو سکتی، ہاں وہ سیاسی جماعتوں کو بہت دیر میں سمجھ آئی، بالکل۔ جس کی وجہ سے نقصان بہرحال ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے فار رائٹ کی جو پاپولیزم کی ڈبیٹ کو، لیکن دو تین بڑے بات کو آگے بڑھانے کے لیے اب کچھ اصطلاحوں کے اوپر ہم میرا خیال بات کر لیں۔ یہ پولیٹیکل پروسیس کیا ہوتا ہے، سیاسی عمل ہوتا کیا ہے، پہلے یہ بھی ہم اس کو دیکھ لیں۔ سیاسی پروسیس یا سیاسی عمل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی سیاسی محرک یا کوئی سیاسی نظریہ یا کوئی سیاسی فکر وہ ایک خاص منظم طریقے سے لوگوں یا سول سماج کے اندر اثر ڈال کے یا اس میں اثر پذیر ہو کے پھر وہ اختیار کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح ایک قسم کا چکر ہوتا ہے جو یہاں پہ آ جاتا ہے، ایک قسم کا دائرہ ہوتا ہے جو کہ جس میں سیاسی محرک ہوتا ہے، یعنی سیاسی محرک میں سیاسی نظریہ ہوتا ہے اور سیاسی مفادات ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں، وہ سول سماج کے اندر لے جاتے ہیں، سول سماج بھی اس پہ اثر ڈالتا ہے، کچھ یہ اثر ڈالتا ہے، وہ اپنی اثر پذیری سے وہ پھر اختیار کے جو حلقے ہیں یا جو اختیار کے نظام ہیں یا اس کے جو ٹولز ہیں یا اس کے جو طریقے ہیں یا اس کے ادارے ہیں، اس اداروں میں اپنے لیے حصہ ڈھونڈ لیتے ہیں اختیار اور وسائل کے نظام میں۔ تو یہ ایک پورا ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، سیاسی پروسیس۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جڑی ہوئی اصطلاح ہے کہ یہ سیاسی تنظیم سازی کیا ہے؟ سیاسی تنظیم سازی جو میں نے کہا نا کہ ایک محرک ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جب آپ سول سماج کے اندر اسی نظریے یا اسی محرک کی بنیاد پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ایک خاص طریقے سے مسلسل، کبھی یہ ہائرارکیکل ہوتا ہے، کبھی یہ مثلا مختلف طریقے ہیں، کبھی یہ جمہوری ہوتا ہے، کبھی یہ ایک لیڈر کے گرد جمع ہوتے ہیں، کبھی لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ لیڈر پیدا کرتے ہیں، یہ مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک قسم کا کہ سیاسی تنظیم سازی کا بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ تنظیم سازی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ لیڈر کرزمیٹک ہو تو اس کے گرد بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یا کہ آپ کے جو آبجیکٹیو ہے، جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مقصد ہے، وہ بہت اٹریکٹیو ہے کہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تیسری فارم جو آپ نے اشارتاً بتائی کہ خود بھی تنظیم سازی کر کے ڈیموکریٹک طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر سیاسی عمل کیا ہے، تنظیم سازی کیسی ہے، اور یہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی اپنی کیپیسٹی کے اوپر اور ان کی جو طاقت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا اور طاقت کو حاصل کرنے کے عمل کے اندر؟ یہ آپ کا سوال بہت زبردست، پھر مثلا میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ گپ شپ کا مزہ یہی آتا ہے نا کہ سوال اچھا، مطلب سوال کا یہ مطلب ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سوال آپ کے جواب سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اینی وے دیکھیے، پہلے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے یہ سوال کی طرف پھر آؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرزمیٹک لیڈرشپ اور لوگوں کا اپنے طور پہ سیاسی طور پہ منظم ہونے کی جو بات ہے، کرزمیٹک لیڈرشپ اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ جو کرشماتی شخصیت ہوتی ہے یہ زیادہ دیر تک ہوتی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مثلا انسانی عمر ہے، یہ کم بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ وہ اگر ادارتی شکل تنظیمی طور پہ نہیں اپناتی وہ کرشماتی شخصیت تو ظاہر ہے کہ اس میں پائیداری نہیں ہوتی، دوامداری نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو سماج خود اپنے آپ کو منظم کر کے ایک سیاسی تنظیم میں ڈھال لے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ وہ ادارتی شکل میں نظر آتی، تو جو جتنی انسٹیٹیوشنلائز ہوگی وہ زیادہ آگے بڑھتی جائے گی۔ لیکن آپ کا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا کہ یہ اہلیت اور کیپیسٹی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں تنظیم سازی اور سیاسی عمل جو ہے سیاسی جماعت؟ بالکل بالکل بالکل، یہ جو کرشماتی شخصیت ہے تو ظاہر ہے کہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں،
تو ان کی صلاحیت اور شخصیت کی صلاحیت جتنی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہی ہوگی، اور وہ محدود ہوگی، اس میں زیادہ جو انڈیجنس وزڈم ہوگا، کلیکٹیو وزڈم ہوگا، وہ کلیکٹیو وزڈم زیادہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو صلاحیت عام لوگوں میں عمومی طور پہ متفرق متنوع طریقوں سے آتی ہے یا مختلف لوگوں کی طرف سے آتی ہے، مختلف پیشوں سے متعلق، مختلف شناختوں کی طرف سے، مختلف گروہوں کی طرف سے، مختلف طبقوں کی طرف سے، تو اس میں یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں سیاسی تنظیم سازی کی صلاحیت اور نیگوشیٹ کرنے کی صلاحیت زیادہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ اس میں دوامداری کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اختیار کے طبقے یا جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ جس طرح منظم ہوتا ہے، تو اس کے مقابل جو عوامی تنظیم سازی ہے وہ زیادہ دیر پا بھی ہوتی ہے، اور وہ اسی کے مقابل آتی ہے، کرشماتی طور میں صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کے پولیٹیکل پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کے گورن کرنے کی اہلیت کو تنظیم سازی بڑھا دیتی ہے۔ اگر وہ تنظیم سازی نہیں ہے، صرف کرزماتی شخصیت ہے یا کسی کے سہارے سے آگے ہیں، تو شاید وہ اچھا گورننس کا ماڈل بھی انٹروڈیوس نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں نہ انٹلیکچوئل جو فکری صلاحیت ہوتی ہے، وہ فکری صلاحیت میں نے کہا کہ محدود ہوتی ہے، تنظیمی عوامی صلاحیت بھی محدود ہوتی ہے، پروفیشنل اور سکل کے حوالے سے ہنری جو صلاحیت ہوتی ہے محدود ہوتی ہے۔ جب عوامی طور پر آپ منظم ہوں، جب آپ کے پاس تنظیمی ڈھانچہ ہو، اس ڈھانچے میں کلیکٹیو وزڈم ہو، اجتماعی حکمت ہو، اس اجتماعی حکمت زیادہ دیر پا بھی ہوتی ہے، اس میں صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو جو لوگ ہیں جن کے پاس تنظیمی صلاحیت کم ہے اور ذاتی کرشماتی حیثیت زیادہ ہے یا اس کی اثر پذیری زیادہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہ انہوں نے بہت زیادہ دھچکے کھائے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا مختصر ہمیں یہ بتائیے، اگر بات آگے بڑھانے سے پہلے، کہ عام آدمی کیا آج کی سیاسی جماعت پہ اعتبار کر رہا ہے کہ نہیں؟ عام آدمی میرا خیال ہے کہ دو طریقوں سے اعتبار کر رہا ہے۔ جب وہ سیاسی جماعت عام آدمی کے پاس اس کے تنظیم سازی میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ پھر اعتبار کر لیتا ہے عام آدمی۔ لیکن جب یہ نہیں ہوتا اور وہ جب نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو جو پارلیمان کی کہانی ہے یا جو پارلیمان کے مختلف اداروں کی کہانی ہے یا ریاستی اداروں کی جو بات ہے، تو اس پہ لوگوں کی، آپ اس کو اس طرح لیں، مختصر طور پہ آپ اس کو اس طرح لیں کہ چونکہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان فرق اور خلیج بہت بڑا حائل ہو گیا ہے، اعتبار بہت کم ہو گیا ہے، تو جتنے سیاسی جماعتیں، جو بھی سیاسی جماعت جتنے بھی اس اختیار کے اداروں کے قریب ہوں گی، عوامی اعتماد اتنا ہی کم ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ اصل پوچھنا ہی چاہ رہا تھا پورا اس کو، کہ اس وقت بہت ساری دنیا میں جو تحریکیں ہیں پاپولزم کے بعد جو ہے، وہ ابھی ہم نے ویسے ڈاکٹر صاحب اس کو پورا ڈیکنسٹرکٹ نہیں کیا پاپولزم کو کرنا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی کا اور ایک عام آدمی کا مسٹریس بہت بڑھ گیا ہوا ہے۔ ابھی انڈونیشیا کے اندر وہی حالات ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر تھے، ابھی ہم نے نیپال کے اندر دیکھا، کینیا کے اندر ہے، اور کئی دنیا کے کئی حصوں میں ہوا یہ کہ عام آدمی اب پولیٹیکل پارٹی کو ایک ایسا سٹرکچر سمجھتا ہے جو ہمیشہ اتحاد کرتی ہے پاور ایلیٹ کے ساتھ اور ایک ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جتنی تحریکیں ابھی تک اٹھ رہی ہیں وہ ایک لیڈر کے بغیر اٹھ رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے بغیر اٹھ رہی ہیں، لوگ خود ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ میں اس کانٹیکس میں آپ سے یہ پورے پاکستان کے کانٹیکس میں چیزوں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ریاستی اور حکمران اشرافیہ کا اس 21 سینچری میں جو مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے اور سروس انڈسٹری کے ذریعے اور لوگوں کو کورسو کنسنٹ کے ذریعے اپنی اندر جذب کرنے کا اور اپنے اندر لے آنے کا جو ایک بہت بڑی صلاحیت حاصل کر گیا ہے حکمران اشرافیہ، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ عام آدمی کا اس اشرافیہ اور اس کے ساتھ اتحاد کرنے والوں پر بھی اعتماد بہت کم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے جب ان کے درمیان ایک محرک وجود میں آ جاتا ہے، جب ایک ایسی تحریک آ جاتی ہے، جب تحرک آ جاتا ہے، بلکہ تحریک بھی اپنا اس کو تحرک جب آ جاتا ہے، تو وہ جو تحرک ہوتا ہے کسی بھی بات پہ، چاہے وہ خود اختیاری کی بات ہو، چاہے وہ سیکیورٹی یا تحفظ کی بات ہو، چاہے وہ کسی اپنے حق
کے لیے بات ہو، چاہے وہ کسی شہری حق کے لیے بات ہو، چاہے وہ شہری آزادیوں کے لیے بات ہو، مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی بالکل ہوتی ہیں. جب وہ تحرک آ جاتا ہے تو وہ تحرک پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کا یا اس کے نظام کا یا اس کی تنظیم سازی کا انتظار کیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس تحرک کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ عام لوگ ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں دراصل ان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. یہ بھی آپ اس ہاں کو بھی ذہن میں بالکل رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کا رشتہ ہے عام آدمی کا اور پولیٹیکل پارٹی کا، اس کا ہوا یہ کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی جگہ کھوئی ہے عوام کے ساتھ انٹریکشن میں بھی اور پاور کے ساتھ بھی، اور درمیان کے اندر آ گئی ہے. پہلے عام آدمی پولیٹیکل پارٹی کو سمجھتا ہے کہ یہی وہ پاور ہے جو مجھے ڈیلیور کرے گی، اسی سے میں نے نیگوشیٹ کرنا ہے. اب پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہارے بہاف کے اوپر والوں سے اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیٹ کروں گی. یعنی وہ جو خود تو پاور نہیں ہے، وہ دلال بن کے رہ گئی ہے سیاسی پاور پروسیس کے اندر، پاکستان میں نہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر. تو وہ شاید ایک ناکامی کی ان کی وجہ ہے. بالکل ایسا ہے کہ جب یہ عوامی طور پہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہی ہے تو ان پہ اعتماد مسلسل بڑھتا جائے گا. پاکستان کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی عامر صاحب ایسا ہوا ہے کہ جو حکمران اشرافیے کا، کہ میں نے کہا نا، جو ان کی ٹیکنالوجیکل صلاحیت ہے، جو ان کی سرویلنس کی صلاحیت ہے، یا جو ان کی ڈیجیٹل صلاحیت ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی ہے گلوبلی اور ریجنلی. تو اس وجہ سے سیاسی جماعتوں کا جو ان کے سیاسی جماعتیں اس طرح سمجھتی تھیں کچھ عرصے تک، اور میرا خیال ہے کہ اپنی اندر شعور پیدا، مطلب اس کے اندر جو آگہی بہرحال آ رہی ہے اس حوالے سے کہ یہ شاید نیگوشیٹ کر لیں گے اور درمیانی راستہ کوئی نکال لیں گے. لیکن وہ درمیانی راستے کی بجائے اس طرح ہوا کہ وہ جذب ہونا ہاں شروع ہو ٹھیک. گئے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا اعتماد کم ہوتا گیا، اور صورتحال یہ آ گئی کہ اس نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں لیا. اور پھر جب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، تحرک پیدا ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اسی ہی میں ہونا پڑا، اسی ہی کے اندر آنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی کیا پاکستان کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ ہم نے سیاسی پروسیس کی بھی بات کی اور تنظیم سازی بھی کی، یہ مضبوط کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ان کی کمزوری بنتی جا رہی ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ساری چیز سیاسی کو؟ جماعتوں کے اندر اس کا ادراک موجود ہے کہ ایک وقت میں جو انہوں نے اس طرح سمجھا کہ شاید یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے وہ کنیکٹیویٹی کا یا فزیکل کنیکٹیویٹی کا متبادل ہو سکتا ہے. یہ ان کی جو تعبیر کی غلطی تھی، وہ تعبیر کی غلطی اب آہستہ آہستہ اس میں آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو منظم طور پہ ڈی بنک کرنے کی بالکل. اور سٹریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس پہ بہت زیادہ سرمایہ بھی خرچ کیا گیا ہے، سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. تو یہ بھی ایک عامل ہے، ایک فیکٹر ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی اندرونی طور پہ جتنی جمہوری ہوتی جائیں گی، جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے ایکسس میں جتنی آتی جائیں گی، یہ ادراک بھی بڑھ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر کہ جتنا بھی عام آدمی کا اس میں اثر بڑھتا جائے گا، یا اس میں ان کی دلچسپی یا ان کا جو مفاد ہے وہ اس میں نظر آنا شروع ہو جائے کرے گا، مثلا مطلب آتا رہے گا، مثلا وہ محسوس کرتا رہے گا عام آدمی، اتنی ہو سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی. یہ بھی ادراک بڑھ رہا ہے. تو میرے خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ سیاسی جماعتیں عوامی حوالے سے بہت کنیکٹ ہو گئی ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں پاستون میں بھی نظر آیا، یہ بلوچستان میں بھی نظر آیا، یہ مثلا کراچی میں بھی نظر آیا، یہ کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر تو ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور لیکن ہم اس کو شاید اسیس نہیں کر پاتے اس پہلے. ابھی سیاسی عمل کے اندر جو لوگوں کی نا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں مجھے لگتا ہے، اور جہاں پہ کوئی آرگنائز قسم کی موومنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر بھی وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ تنظیم سازی کا حصہ نہیں ہے. لوکل باڈیز بہت ویک ہیں جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں.
ٹریڈ یونین نام کی کوئی تنظیم نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے آپ کی تو ظاہر پارٹی اور طرح کی ہے، ہم اس کو اور حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. ان کی یوتھ کے کوئی ونگ نہیں ہے، ان کے خواتین کے کوئی تنظیم سازی نہیں ہے. یہ جب اس کی شمولیت ہی نہیں ہے تنظیم سازی کے اندر، اور آبادی اتنا بڑا ملک ہے، تو ڈسکنیکٹ تو آئے گا. پھر یہ اس قسم کی توقع تو رکھیں گے کہ کبھی جی بی سے فیس لیس تحریک اٹھ جائے، کبھی فیس لیس جو ہے وہ اے جے کے سے اٹھ جائے، کبھی بلوچستان سے اٹھ جائے. خیبر پختونخوا میں بھی اٹھ سکتی ہے، پنجاب میں بھی اٹھ سکتی ہے. تو اس کو کیسے آپ بالکل کانٹیکسچولائز آپ نے کرتے ہیں؟ درست کہا ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ یہ بات اشارتاً کہی تھی، اب میں کھول کے اس کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگائی گئی. تو ظاہر ہے کہ جو نوجوانوں کا سیاسی تنظیم سازی کے اندر آنے کا جو متبادل قیادت تیار ہونے کی جو نرسری تھی، وہ نرسری تو آپ نے یونیورسٹی کیمپسوں کے اندر ہی ختم کر دی. اچھا، بہانے سے اسٹوڈنٹس یونین کو طلبہ یونین پہ پابندی عائد کی گئی، جس کی وجہ سے اور مثلا پارلیمان میں قرارداد پاس ہوا، سپریم کورٹ نے کہا، لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے، یا طلبہ کو مثلا یونیورسٹی کے اندر نہ صرف یہ کہ سیاست کرنے کی اور بلکہ ڈیبیٹ کرنے کی آزادی نہیں ہے. اس میں یہ جو ایجوکیشن کا نظام آپ نے بنایا اس میں مکالمے کی آزادی نہیں ہے، اس میں تحقیق کی آزادی نہیں ہے، اس میں اپنی چیزوں کو اپنے طور پہ دیکھنے کی آزادی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ عمومی طور پر سماج کو ایک قسم کی سروس کے اندر لائے گیا. اچھا، اب میں صرف یہ جو ٹریڈ یونین ہے، یہ ٹریڈ یونین کو کس طرح مارا گیا، کس طرح برباد کیا گیا، جس کی وجہ سے مثلا یہ ہے کہ سیاسی تنظیموں کی جو مختلف قسم کے ہاتھ تھے، ونگز تھے، وہ ایک ایک کر کے توڑ دیا گیا، اور وہ سسٹمیٹکلی کیا گیا، وہ منظم طور پہ کیا گیا. یہ اس طرح نہیں کہ بے خیالی میں ہوا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ یہ آپ 30 سال سمجھ لیں یا 40 سال سمجھ لیں کہ وقتی طور پہ یہ اس طرح ہوا ہے کہ ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر اور خطے کے اندر اور دنیا کے اندر موجود ہے، عام آدمی اتنی دیر تک سیاسی تنظیم سازی سے لا تعلق رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ بہت عرصے تک. بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ڈاکٹر صاحب کہ بڑا ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوئی ہے اس کو پولیٹیکل کرنے میں، سیاست سے دور کرنے میں عام آدمی کو، تاکہ اس کو اپنی مرضی کے نیریٹو اس کو فیڈ کیا جا سکے. وہ تو ہمیں پورا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک تبدیلی کی خواہش تو ہے، بہرحال موجود ہے، جو ہمیں وسپر کرتی ہے. ہم سوشل میڈیا میں بھی کبھی کبھار آواز مین اسٹریم میڈیا سے بھی نکل آتی ہے، آپس میں گفتگو میں بھی، ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرتے ہوئے بھی چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کچھ ہے فضا میں، تبدیلی کی خواہش ہے، وہ آ نہیں رہی. وہ ہے کیا؟ وہ تبدیلی آئے گی، میں نے کہا نا 3 طریقوں سے یا 3-4 طریقوں سے آپ دیکھ لیں. نمبر 1 کہ یہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک قسم کی لوگوں اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو ڈسکنیکٹ ہے، وہ ڈسکنیکٹ جب ختم ہوگا یا کم ہو جائے گا. جب مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر ڈسکنیکٹ ہے، وہ کم ہوگا یا ختم ہوگا. جب سول سماج کی سیاسی جماعتوں اور عمومی سول سماج کے اندر جو ڈسکنیکٹ ہے، وہ ڈسکنیکٹ جب ختم ہوگا یا کم ہوگا، اور اس کے ساتھ جو عمومی طور پہ ریاستی یا پھر حکمران اشرافیہ کا جو ڈیجیٹل سرویلنس کا نظام ہے وہ کمزور پڑتا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس میں دوامداری نہیں ہے. یہ کوئی سسٹینیبل چیز نہیں ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک ایشو ہے نا، سیاسی جماعت کی بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ تو اپنی تبدیلی لائے گی ایجنڈا میں، فکر میں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرے گی. ایک لمبا پروسیس ہے. عام آدمی تو اب اس طریقے سے نہیں سوچتا، اس کو تو بڑی جلدی سے کوئی چیز چاہیے. کیا سیاسی جماعتیں اس قابل ہیں کوئی ایمرجنسی پلان کریں کنیکٹ کرنے کو عوام کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ آتا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ یہ پاپولزم کو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اندر پرمیٹ کر دیا گیا ہے، اندر انجیکٹ کر دیا گیا ہے. اس میں یہی ہے کہ جلد سے جلد بہت اچھا نتیجہ سامنے آ جائے. یہ اجلس پسندی بھی ایک غیر سیاسی عمل ہے جو سماج کے اندر پرمیٹ کیا گیا ہے، انجیکٹ کیا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا عمل ہے، انسانی عمل یا سماجی عمل یا سیاسی عمل کوئی ایسا ہے، یا ثقافتی عمل کوئی ایسا ہے کہ اس کا بالکل 5-6 منٹ کے اندر نتیجہ نکل آیا، جلدی وہ مسئلہ حل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سیاسی عمل ہی کے ذریعے ہوگا. اس میں وقت بھی لگے گا، اس میں لوگ
سوچیں گے بھی، اور اس میں بلکہ آپ یہ سمجھیں، جس طرح آپ نے پہلی بات کی، میں آسان لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ جتنا جو سیاسی جماعتوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جتنا کمزور ہوتا جائے گا اور ہاں آدمی کے لیے ایکسیس بالکل. جتنا بڑھتا جائے گا، تو یہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اگلے 5 سال میں اور اس کے بعد 10 سال میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 5 سال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی گھٹن ہے وہ بڑھتا جائے گا. بہت سارے عوامل جو بین الاقوامی اور خطے کے عوامل، جو اندرونی رسا کشی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جو اندرونی رسا کشی ہے، اور لوگوں اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے، وہ بڑھتا جائے گا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ سیاسی جماعتیں، سول سماج اور حکمران اشرافیہ کا زور کم ہوتا جائے گا. سول سماج اور سیاسی جماعتوں کی جمہوری آزادیوں کا دور شروع ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 10 سال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشی طور پہ جتنی کمزوری آتی جائے گی، دفاعی نظام کے لیے جتنا پیسہ کم ہوتا جائے گا، جتنا قرض بڑھتا جائے گا، اتنی بے آرامی پھیلتی جائے گی. وہ جو عام آدمی کی ریسلسنس ہے وہ سیاسی تنظیم سازی میں منتقل ہوگی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب میں یہاں کر رہے ہوں گے کہ اچھا اب یہ جمہوری آزادیاں ہیں، اب جمہوری نظام ہے، اب معاشی نظام میں منصفانہ قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں. تو اب آپ کوئی مشورہ دیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی. تو آپ سے پھر ہم وقت لیں گے، اور آنے والے دنوں میں بہت اہم سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں. تو آپ جڑے رہیے NR TV کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کو ہم زحمت دیں گے ایک مرتبہ پھر. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.